پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس دہشت گرد پراکسیز کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ۔ فورم کی بھارتی اسپانسر پراکسیز کے ہاتھوں حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے بزن ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نوجوان چوتھی بار لٹ گیا۔ ڈاکوؤں نے نوجوان کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل اور موبائل فون سے اسے محروم کر دیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ نوجوان اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ ڈاکوؤں کا نشانہ بن چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا پولیس گشت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری کوبیما شیخہ اسماء ثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے قطری شہزادی کو ناگہ پربت سر کرنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 کا پاکستان میں ہونا فخر کی بات ہے۔ شیخہ اسماء ثانی نے بھرپور مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار پھر گرم۔ نہ ہی صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ فیلڈ مارشل اس منصب کے خواہش مند ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صدر زرداری کے استعفے اور فیلڈ مارشل کے صدارتی منصب سنبھالنے کی خبروں کو سوشل میڈیا پر مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے سب جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ صدر کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ فیلڈ مارشل کی واحد توجہ پاکستان کی قوت اور استحکام پر ہے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، دس از ڈس انفارمیشن، اور جو پنجاب کے چہروں کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر سی آف دا پارٹی کوئی ڈیسیجن لے، پہلے بھی نہ جانے کا جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ سی نے کیا تھا، تو اگر سی اس کو ریورس کر سکتی ہے، اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں۔ صدر مملکت کی تبدیلی یا ان کی صحت سے متعلق خبریں افواہ قرار، حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ سی ای سی کرے گی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے واضح بتا دیا۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے پی پی رہنما کو ٹڈاب میگا کرپشن کیس سے متعلق 9 مقدمات میں بری کر دیا۔ لاہور میں دھواں دھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ 136 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری۔ بادلوں کی طوفانی اننگز نے شہر کو ڈبو دیا۔ لکشمی چوک، پانی والا تالاب، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش، کئی شاہراہیں ڈوب گئیں۔ درجنوں گاڑیاں بند، گلیاں محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ پانی گھروں میں داخل۔ موسلادھار بارش سے اسپتال بھی زیر آب۔ جناح اور جنرل اسپتال کے داخلی راستوں پر بارش کا پانی جمع۔ نشتر کالونی سمیت مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد، جہلم، اوکاڑہ اور نارووال میں بادل کھل کر برس پڑے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان میں بھی برسات، موسیقیل اور یوب میں نشیبی علاقے برساتی پانی میں ڈوب گئے۔ کراچی میں بادلوں کا راج، صبح سویرے ہلکی بارش اور بوندا باندی، سمندری ہوائیں بند۔ حبس کی کیفیت آئندہ 2 روز برقرار رہنے کا امکان۔ مانسون طوفانی بارشوں سے تباہی، ایک روز میں مزید 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب تک 87 افراد جاں بحق، 149 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی نیشنل ٹیرف کمیشن کی ہنگامی بنیادوں پر تنظیم نو کی ہدایت۔ کہا نیشنل ٹیرف کمیشن کی حالیہ کارکردگی کی تھرڈ پارٹی نظر ثانی کی جائے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کو مزید فعال بنایا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بڑھتی آبادی کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ناگزیر ہے۔ بڑھتی آبادی ہر شعبۂ زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے آبادی پر کنٹرول ضروری ہے۔
बिजली चोरी में बड़े बड़े सनतकार मुलविस हैं। गुज़िश्ता साल 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई, नुकसानात कम करके 151 अरब रुपए बचाए। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तवानाई के शोबे में मजीद बेहतरी लाने का ऐलान। कहा, हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है, जिसके बेहतरीन नताइज सामने आए हैं और आवाम को फायदा पहुँचना शुरू हो चुका है। इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकारों का SPCA के दफ्तर पर छापा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल समेत 12 अफरान ज़ेर हिरासत। छापे के वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में डायरेक्टर शामिर भुट्टो समेत डायरेक्टर एडमिन भी मौजूद थे। कराची के इलाके लियारी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। महकमा बल्दियात की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक नामजद। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मखदूश इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी। 12 मखदूश इमारतें खाली करवा ली गईं। लियारी में मुनहदम इमारत से मुल्हिका एक इमारत को मिसमार करने का अमल जारी। मुतासरीन की रिहाइश का बंदोबस्त इलाकों के करीबी सरकारी स्कूलों में किया गया है। शर्जील नामीमा ने कहा, हुकूमत सिंध ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया है। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। कराची में डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी होने का इंकशाफ। पुलिस का खातून MLO के हमरा फ्लैट का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख 2024 है। अक्टूबर 2024 के बाद फ़ोन इस्तेमाल नहीं हुआ। फ्लैट के मालिक से भी आखिरी राब्ता 2024 में ही हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का तयन हो सकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कुआलालंपुर पहुंच गए। लाशन वज़ीर ख़ारजा के सीनियर हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर अहसन रज़ा ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के 32वें वज़ारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल, ताउन और सिक्योरिटी उमूर ज़ेर गौर आएंगे।